السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے 20 تک، یعنی ان 13 آیات میں، یعنی رکوع نمبر 2 میں صرف منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کا کردار کیا ہے، ان کے لیے عذاب کیا ہے، منافقین کی قسمیں کیا ہیں، ان کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، ان کی اقسام کیا ہیں، اس پہ سیر حاصل گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ منافق کہتے کس کو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن کریم نازل ہو جاتا، پتہ چل جاتا کہ فلاں شخص منافق ہے۔ آج ہم کسی کے دل کا آپریٹ کر کے، اس کے سینے کو چاک کر کے، دل کو دیکھ کر یا ایک محتاط اندازہ لگا کر کیسے ہم اندازہ کریں گے کہ فلاں بندہ منافق ہے، فلاں مومن ہے؟ منافق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کے طریقے بتائے، جن پر عمل کر کے، دیکھ کے، اس کو پرکھنے کے بعد ہم ایک محتاط اندازہ لگائیں گے کہ فلاں بندہ منافق ہے، کیونکہ ہم اس کا سینہ چاک کر کے اس کے دل کو نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی ہم جانچ اور پڑتال کرنے کا ہمارے پاس کوئی قانون ہے۔ ہاں، وہی ایک طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی چند نشانیاں بیان کی، وہ آگے جا کے آئے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ منافق کہتے کس کو ہیں۔ جس کے دل میں نفاق ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اور ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کر رہا ہے، ایسے شخص کو ہم برملا طور پر کہیں گے کہ یہ شخص منافق ہے۔ یعنی جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، اندروں ہور تے باہروں ہور، اسلام کے بارے میں اندر سے اور باہر میں اور۔ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ منافقانہ رویہ رکھے ہوئے ہے تو ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے، منافق اس کو کہیں گے جو اسلام کے بارے میں اندر سے اور ہے، باہر سے اور ہے۔ اگر کسی شخص کا ہمارے ساتھ رویہ منافقانہ ہو تو ہم یہ بات کہیں گے کہ فلاں شخص کا ہمارے ساتھ منافقانہ رویہ ہے۔ تو دل میں کفر اور ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرنا، یہ منافق کہلاتا ہے یہ شخص۔ تو نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعتقادی نفاق اور دوسرا عملی نفاق۔ دونوں احکام کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ تو 3 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نظریاتی اعتبار سے دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا، حق اور سچ بات کو، رب رسول کے حکموں کو قبول کرنے والا، وہ تو ہو گیا مومن۔ اب حق سچ کو قبول کرنے والا، رب رسول کے حکموں کو مکمل طور پر ان کا اب انکار کرنے والا، وہ ہو گیا کافر۔ تیسرے نمبر پہ جو منافق ہوتا ہے، وہ نہ تو پورا کافر ہے نہ پورا منافق ہے، نہ پورا کافر ہے نہ پورا مومن ہے۔ وہ ذاتی مفاد یا فکری انتشار کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب کا شکار اور دنیاوی مفاد کی خاطر اعراض کرنے والے لوگ، جنہیں قرآن کریم نے منافق قرار دیا، یہ ڈبل چہرے لے کے دوہرے کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ ایسا شخص نہ قول کا سچا ہوتا ہے، نہ کردار کا پختہ ہوتا ہے، اسے ہر بات میں دنیا کا مفاد عزیز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور دین کے پاکیزہ کام کو بھی اپنی ذات اور مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کے عقیدے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ منافق مومنوں کے آستینوں میں گھسے ہوئے سانپ ہیں، جو ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور شرارتوں میں مصروف رہتے ہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب منافق کے بارے میں ہم ایک بات یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو منافق ہوتا ہے وہ اسلام کے بارے میں دو رائے رکھتا ہے، اس کو ہم منافق کہیں گے۔ یعنی اس کے دل کے اندر چھپا ہوا کفر ہے، وہ کفر کا برملا طور پر اظہار نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کافر ہو گیا، اندر اس کے کفر چھپا ہوا ہے، لیکن اس نے بظاہر
اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اسلام کا چولا پہنا ہوا ہے، اسلام کا لباس پہنا ہوا ہے، مردم شماری کا مسلمان ہے، شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، نام کا تو مسلمان ہے، لیکن اس کے اندر اسلام دشمنی ہے، اس کے دل کے اندر اسلام دشمنی چھپی ہوئی ہے، تو اس طرح کے انسان کو ہم کہیں گے کہ وہ منافق ہے۔ یعنی اس کی مثال ہم دو تین چار باتوں سے دیں گے۔ یعنی یوں سمجھے کہ جیسے دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا شخص، آدھا تیتر آدھا بٹیر، دو چہروں والا، یعنی متذبذب ہے، ڈگمگا رہا ہے، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، وہ کسی طرف بھی نہیں کھڑا، نہ تو پورا مومن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کافر ہے، نہ وہ پورا کافر ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مومن بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ پورا کفر میں ہے، نہ وہ پورا ایمان میں ہے۔ ہاں، ایمان بھی کی بھی رتی اس کے دل میں موجود ہے، لیکن اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ برملا طور پر وہ کفر کا بھی اظہار نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی نظر میں اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ تو اب جو بندہ دل میں کفر رکھتا ہے اور ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ مسلمان دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، کافر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارا بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کی، جو پڑھنے اور سننے کے بعد انسان کے سامنے بڑا واضح چہرہ آ جاتا ہے کہ منافق کس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ سرکار نے فرمایا کہ ذوالوجہین، یہ جو منافق ہے یہ دو چہروں والا ہے، لا یکون، ہرگز نہیں ہو سکتا، عند اللہ وجیہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وجاہت والا، عزت والا۔ یہ جو منافق ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں تو کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے دیکھیں کہ ایک بارش ہے، جب بارش نازل ہوتی ہے تو بارش جو زرخیز زمین ہے اس کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہے، تو اسی طرح وہ بدبودار جگہ، گند کی ڈھیریاں، کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو ان کی بدبو میں اضافہ کرتی ہے۔ تو بارش تو ایک ہی ہے، آسمان سے اتری ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بوند بوند کا ٹپکنا زرخیز زمین کو اس کی زرخیزی میں بڑھا دیتی ہے، بدبودار اور گندی چیزوں کو ان کی بدبو میں زیادہ کر دیتی ہے۔ ایسے اسلام کا حکم تو ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو ایک ہی ہیں، لیکن وہ تعلیمات صحابہ اور اہل ایمان اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ منافقین کو ان کے منافقانہ رویے میں، ان کے منافقانہ طرز عمل میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اور ایک بات جو اکثر میں کہا کرتا ہوں اپنے طلباء کو، طالبات کو، وہ آج آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جملہ بہت ہی زیادہ مؤثر جملہ ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یقیناً ہم منافق کی تعریف کو بھی سمجھ جائیں گے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ منافقت قرآن کریم کی نظر میں اتنا گہرا روگ ہے، اتنی گہری بیماری ہے کہ قرآن کریم اتنا کافروں کے اوپر غضبناک نہیں ہے جتنا منافقین کے اوپر غضبناک ہے۔ اس جملے کو دوبارہ پھر سنیے گا، قرآن کریم کی نظر میں منافقت اتنا گہرا روگ ہے، اتنی گہری بیماری ہے کہ قرآن کریم اتنا کافروں کے اوپر غضبناک نہیں جتنا منافقین کے اوپر غضبناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی، صحیح مسلم کی، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان پھرتی ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں۔
جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن کریم نازل ہوتا، جبریل حکم لے کر آتا، پیغام لے کر آتا کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اب اس وقت امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ ان چند ایک الفاظ کے ساتھ آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ منافق ہے یا نہیں تو اس میں 3 نشانیاں دیکھے۔ سب سے پہلے اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ تو ہوا ایک مقام۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق منافق کی علامت یہ ہے کہ چھوٹی سی بات پہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب قرآن کریم کی طرف آئیں، قرآن کریم سے پوچھیں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، وہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب سارا جہان کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے نیک عمل کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے مگر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اچھا پاڑی لینی ہے نا، چلے ہی جانا ہے نا، اچھا تسی چلو تے اسی آئے، اچھا تھوڑی دیر ٹھہر کے نماز پڑھ لینے، اچھا اگلی نماز دے نال مل کے نماز پڑھ لانے۔ اس طرح کی یعنی کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ، کاہلی اٹ مینس کہ سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں نماز کے لیے۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھا دکھا کے نیک عمل کرتے ہیں، یعنی کہ ریاکاری دکھلاوے کے عمل کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بس جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، یعنی کہ وہ ذکر تھوڑا سا کر کے بس کر دیتے ہیں۔ تو نمازوں کو سستی کے ساتھ دکھا کے نیک عمل کرنے اور اللہ کا ذکر کرنا بہت تھوڑا، یہ منافقین کا جو طرز عمل ہے یہ قرآن کریم میں بیان ہوا۔ عشاء کی نماز حدیث کے مطابق اور فجر کی نماز وہ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، یہ بھی منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور منافقین کے لیے یہ فجر کی نماز اور عشاء کی یہ 2 نمازیں ان کے اوپر بھاری ہوتی ہیں۔ یہ بھاری کیوں ہوتی ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بھاری نمازیں کیوں ہیں؟ اس اس لیے ان کے اوپر بھاری ہیں کہ ظہر، عصر اور مغرب کے وقت دن کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں ان کو چلتے پھرتے آتے جاتے مسجد کی طرف تو ہر کوئی دیکھتا ہے، تو وہ چونکہ دکھاوے کے عمل کرتے ہیں اس لیے ان کو ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو چونکہ ان کو عشاء اور فجر کے وقت مسجد کی طرف آتا جاتا کوئی دیکھتا نہیں، اور وہ چونکہ ریاکاری اور دکھاوے پہ چل رہے ہیں، ان کے اعمال ریاکاری اور دکھاوے پہ چل رہے ہیں، اس لیے چونکہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس لیے وہ مسجدوں میں جاتے نہیں، نماز ادا کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو لیٹ جا کے بس سستی کے ساتھ جا کے ادا کر لی۔ دن کے وقت وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن عشاء اور فجر ان کے لیے بھاری نماز ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک وعید بھی آئی، ایک عبرت کی بات بھی آئی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کی آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ان کے لیے کوئی بھی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ جہنم میں تو لوگ جائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم اگر چولہے پہ کوئی برتن رکھتے ہیں، اس میں پانی گرم کرتے ہیں یا ہنڈیا بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جو نیچے والا تلوا ہوتا ہے نا کسی بھی برتن کا، وہ زیادہ گرم ہوتا ہے چونکہ وہ آگ کے بالکل قریب ہوتا ہے،
اسی طرح جو منافق ہیں، جب جب منافقین کو عذاب ہوگا تو یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ فی الدرک الاسفل من النار ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، یعنی جہاں پر جہنم کی آگ کی تپش، حدت اور شدت ان کو بہت زیادہ محسوس ہوگی، بہت زیادہ عذاب کی جلن محسوس ہوگی، عذاب میں وہ جلیں گے زیادہ سے زیادہ، سب سے نچلے طبقے میں وہ منافق ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، بے شک جو منافقین ہیں البتہ وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہاں پر لکاذبون میں لام تقید کی آئی، تو اگر ہم معنی یہ کریں تو حق بجانب ہیں، اور یہ معنی کر سکتے ہیں کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک جو منافق ہیں وہ ضرور ضرور بے ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ ایک مقام پر قرآن کریم نے فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک جو منافق ہیں وہ سب کے سب نافرمان ہیں۔ تو جو شخص نبی صلی اللہ، ایک ہم یہ بھی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بعد دل میں اطمینان کی بجائے اضطراب محسوس کرتا ہے، دل میں اطمینان کی بجائے تنگی محسوس کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بعد وہ شخص زبان سے چاہے کروڑوں بار بھی کلمہ پڑھتا رہے، چونکہ اس کا دل مومن نہیں، اس لیے وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ شخص منافق ہے۔ تو منافق خود کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ منافق کی جو مرض ہے منافقت والی، جی ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین ہی دنیا میں فسادی ہوتے ہیں جبکہ انہیں شعور نہیں ہوتا۔ جب منافقین کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اہل ایمان کو بیوقوف کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہم هم المفسدون، قرآن کریم نے فرمایا بے شک منافق ہی تو دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ انہم هم السفہاء، بے شک وہی ہیں منافقین بیوقوف۔ تو جب منافقین اہل ایمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قرآن کریم نے دوسرے منافقین کو شیطان قرار دیا، تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو استہزاء، ٹھٹھا مخول، ہنسی مذاق کرتے تھے مسلمانوں کو، تو ان کی بربادی کے اوپر پھر اللہ تعالی ہنستا ہے۔ منافقین کو قرآن کریم نے شیطان بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی بربادی پر ہنستے ہیں، اور ان کی سرکشی کو اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں بڑھا دیتے ہیں۔ منافقین مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ ساری قرآن اور حدیث سے جو جملے میں نے اخذ کیے، یہ سارے وہ جملے ہیں۔ تو منافقین نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، بس ان کی اس تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا، اور نہ ہی وہ منافقین ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا یا مہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ یہ جو منافقین ہوتے ہیں یہ کھلم کھلا بغاوت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ منافق دعویٰ ایمان کے باوجود بھی ایماندار نہیں ہیں۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 1 میں فرمایا اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق دعویٰ ایمانی میں جھوٹے ہیں۔ سورۃ منافقون آیت نمبر 3 میں فرمایا منافقین نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ منافق ایمان کا دعویٰ کرنے کی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب منافقین کی دھوکے بازیوں پر آ جائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 9، اللہ پاک فرماتے ہیں منافق اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 منافق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 142 فرمایا کہ منافق نماز بھی دھوکہ دینے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ منافقت ایک دل کی بیماری ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے، منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی منافقت کی بیماری کو بڑھاتا رہتا ہے، منافق کو اذیت ناک عذاب ہوگا۔ منافقت کی بیماری کی وجہ سے منافق کو اصلاح اور بگاڑ کا شعور نہیں ہوتا،
اصلاح و فساد کی ابتدا انسان کے ضمیر سے شروع ہوتی ہے، ضمیر بگڑ جاتا ہے تو طبیعت میں برائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو آدمی کے کردار پر منفی اثرات ڈالتا ہے، جس سے اکثر اوقات سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ اس قدر انسان بگڑ جاتے ہیں کہ آدمی کو اصلاح اور بگاڑ میں فرق محسوس نہیں ہوتا، خاص کر ایک ایسا شخص جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور آخرت کے عقیدے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور اس کا ضمیر اس حد تک پستی میں چلا جاتا ہے جس سے گناہ اور جرم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگوں پر جتنے نگران مقرر کر لیے جائیں، انہیں جتنا مرضی سمجھا لیا جائے، لاکھ سمجھائیں، اصلاح کے بجائے ان کے بگاڑ میں ہی اضافہ ہوگا۔ تو جو منافق ہیں وہ فسادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں۔ منافق حقیقی سمجھ سے تہی دامن ہوتا ہے، اور پھر جو منافقین ہیں یہ زمین میں فساد کرنے والے جو لوگ ہیں یہ ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم پڑھتے جائیں تو مزید یہ بات سامنے آتی ہے کہ منافق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً منافق ہی بیوقوف ہیں۔ تو ملت ابراہیمی سے اراض کرنے والا بیوقوف ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ صحابہ کو برا کہنے والا بیوقوف ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 12۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے انحراف کرنے والا بیوقوف ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ قبلہ پر اعتراض کرنے والا بیوقوف ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ تو یہ صحابہ و اہل ایمان کو جو منافق ہیں وہ بیوقوف قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو منافق دوغلی پلیسی اختیار کرنے والا ہے، منافق شیطان کے قائم مقام ہوتے ہیں، منافق اللہ اور اہل ایمان کو مذاق کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ منافقت میں اس وقت ہمارا معاشرہ کس دلدل میں پھنس چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو منافقت کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی اے، ہلاتے رہیں باہر نکالنے کے لیے، لیکن جیسے دلدلی زمین کے اندر سے جہاں پہ پانی عرصے سے ٹھہرا ہوتا ہے، زمین نرم ہو چکی ہوتی ہے، اس سرزمین کو دلدلی زمین کہیں گے۔ تو اس پانی کے اندر جو پھنس جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاتا ہے باہر نکلنے کے لیے، جتنا ہلاتا اتنا اس کیچڑ کے اندر، اتنا اس جمے ہوئے پانی کیچڑ کے اندر اتنا زیادہ نیچے گہرائی میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں پر اسلام کے ساتھ لوگ منافقت کرتے ہیں، لوگوں کے منافقانہ رویے بھی بہت زیادہ دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ تو دعا ہی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن یہ چونکہ دل کا عمل ہے تو دل کو جب پاک صاف کریں گے تو منافقت کا جو داغ ہے وہ بھی دھل جائے گا۔ آج اگر ہم یہ دیکھیں سورۃ النساء میں تو منافق آیت نمبر 142 میں منافق کو دغا باز، ریاکار اور بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھنے والا کہا گیا۔ سو منافقون میں کہا گیا کہ منافق کے کلمہ پر اعتبار نہیں کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ منافقین سورۃ المنافقون آیت نمبر 2 میں فرمایا منافق کی قسم پر بھی اعتبار نہیں کیونکہ وہ اسے ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سورۃ النساء جیسے میں پہلے بتایا آیت نمبر 145، منافق جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی روشنی نصیب فرمائے، کما حقہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ منافقت، کفر، سرکشی اور بغاوت والی زندگی سے بچا کر ایمان کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی تمام سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے۔ جتنے ہمارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے بوڑھے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پر اپنے نور کی برکھا نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی بہار نصیب فرمائے۔ سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین والا مقام نصیب فرمائے، خاتمہ علی ایمان فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ اقدس میں محض اپنے رضا رحمت کے لیے قبول فرما کے
اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔